نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، الحمدللہ عشرہ ذی الحج چل رہا ہے اور اب اس کے جانے کے دن قریب ہیں، یعنی ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن، جس میں حج کے مقدس ارکان اور عید الاضحیٰ کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور آج اس جمعہ ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ایک ہی جمعہ آتا ہے، تو سب سے پہلے تو دا بیسٹ 10 days آف دا ارتھ جو ہیں وہ عشرہ ذی الحج، بہترین وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہت مقبول اور محبوب ہیں، اور ان میں کیے گئے اعمال۔ نمبر 2 اس کی اہمیت کیا ہے کہ ان میں کیے گئے ہر اعمال، وہ فرض اعمال جو ہم سارے سال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنوں میں بہت زیادہ مقبول اور ان کو محبوب بنایا، اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اور پھر جمعہ، دا بیسٹ ڈے آف دا ویک، جمعہ تو دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر جمعے کو ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ جو بہت ریسرچ ہوئی ہے اور جو بہت اوتھینٹک ایک اسپیسیفک ٹائم نکالا گیا ہے، وہ 2 ٹائم ہے۔ ایک تو اقامت کے وقت، جب مسجد کے اندر خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس وقت جو وہ قاری صاحب ہوتے ہیں مسجد کے، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مرد حضرات بھائیوں کو یہ بات زیادہ معلوم ہوگی کہ، اور دوسری بات، دوسرا وقت ہے اس کا عصر سے مغرب، ایک ساعت ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب عصر سے مغرب کی جو ساعت ہے اس کو پرٹیکولر بالکل کوئی ایسا نہیں بتایا گیا ہے کہ 5:26 یا 5:45 یا 5:50 یا 6، کیونکہ مغرب جو ہے وہ 5:30 5:15 سے لے کر 7:15 تک ہوتی ہے آج کل، یا جن دنوں میں جو بھی ہوتی ہے، تقریباً 2 گھنٹے اس کے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، روٹین ہمیں بنانا چاہیے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز تک ہم جانماز پہ مصلی پر بیٹھے رہیں، اور بھائی ہمارے مساجد میں بیٹھے رہیں، اور خواتین بھی جہاں مساجد میں نماز پڑھتی ہیں وہاں بیٹھی رہیں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، چونکہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھا دی ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے۔ اور پھر آج کل کے خاص دن، آج کل ذی الحج کے جو ابتدائی عشرہ، اس کے خاص دن، خاص تکبیرات، ان سب میں یہی ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یعنی کہ یہ ساری چیزیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں، کیونکہ شیطان کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ، کیونکہ رمضان میں شیاطین پر پابندی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ تو خون بن کے انسانوں کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں سے، وہ اللہ نے اس کو دوزخ میں تو وہ بند کر دیتے ہیں، چین اپ ہو جاتا ہے وہ، لیکن کوئی اس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں باقی رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس عشرہ ذی الحج میں شیطان بند نہیں ہوتا، اس نے تو متعدد مقام پہ بہکایا ہے، اور شیطان کو مارنے کا جو حج کے ارکان ہیں اس میں جو شیطان کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، تو علامتی طور پر، تو یہ سب کچھ اس لیے کہ ہمیں شیطان سے بہت زیادہ پناہ مانگنی ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ پر مائل کرتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے،
اور نیکیوں کو مشکل بناتا ہے، نیکی کرنے سے دور رکھتا ہے اور ہمیں نیکیوں سے محروم رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم اپنے دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دعا تو خود ایک عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دو صورتیں نازل کی، سورہ ناس اور سورہ فلق، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو حفاظت میں لینے والی دعائیں ہیں، جن کو پڑھ کر انسان اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں، ہر فرض نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کے لیے کہا، رات کو سوتے وقت اور دن میں جس وقت بھی آپ پڑھیں، تو اس کی بہت ہی جو ہے وہ فضائل و برکات ہیں۔ تو پھر جب عشرہ ذی الحج ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے، دا بیسٹ ڈے آف دا ویک ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کو درود پاک کی کثرت، سورہ کہف اس کی جو ہے تلاوت اور بے تحاشا درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جو اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اور میرے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی بھیجو۔ تو جمعے کے دن، اس عشرہ ذی الحج کے مبارک ترین جمعے کے دن، ہم لوگوں کو تمام اعمال جو ہیں اپنے زور و شور سے کرنے چاہیے، اور شیطان کو تو آج ایسی ضربیں لگانی چاہیے، لا حول ولا قوت پڑھ کے، استغفار پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے۔ حضور پاک کی دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جیسے مشرق سے مغرب، میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اور آپ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 یا 100 بار استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو معصوم تھے، آپ سے تو کوئی نعوذ باللہ گناہ سرزد ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، سوچ کا بھی، لیکن ہم جیسے گناہ گار لوگ، ہم کو تعلیم دینے کے لیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذی الحج کے مبارک عشرے میں، پہلے عشرے میں جب حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور یہ جمعہ ہمیں ملا ہے جو خود ایک مبارک ترین دن ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، ہمیں شیطان سے دور رہنے کے لیے معوذتین پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، تو خاص طور پر کیونکہ یہ اللہ کے اور جادو اور شر اور ایولائی، بری نظر، حسد اور ان تمام چیزوں سے دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے قرآن سے ثابت ہے کہ جادو اثر کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ بری نظر جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں لے آتی ہے، قرآن میں حاسدین کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کے لیے یہ معوذتین پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں لے آنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد روزانہ کے روٹین میں، اور آج کے دن جمعے کے دن خاص طور پر آپ ضرور جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ بالفلق۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو، زیادہ تر کو 95% لوگوں کو آتی ہوگی، کیونکہ ہم نماز میں یہی صورتیں پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی ہیں، کیونکہ ہم تو اہل عرب نہیں ہیں، ہمیں تو عربک اتنی اچھی نہیں آتی، ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ حفاظ اکرام کی تعداد اتنی زیادہ ہے، تو ہمیں ان کو یہ ہمیں دعائیں ضرور یاد ہوتی ہیں، ہمیں بچپن سے یاد کروا دی جاتی ہیں، تو ہم نمازوں میں یہی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی فضیلت میں ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، چاہیں تو ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی بھی بے تحاشا فضیلت ہے، اس پر بھی ایک ویڈیو ابھی کچھ دن پہلے بنی ہے، اس کو بھی آپ پلے لسٹ میں یا چینل پہ جا کے آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس میں ڈیٹیل پوری ویڈیو اس کے بارے میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
یہ دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کی دعائیں ہیں۔ یہ انبیاء اکرام کے اوپر جتنی آزمائشیں آئیں، کتنی مطلب انسان پر تو اتنی آتی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تم پہ اتنا ہی بوجھ ڈالوں گا جتنا تم سہار سکو، جتنا برڈن تم لے سکو۔ تو ظاہر انبیاء اکرام تو چنے ہوئے برگزیدہ بندے اللہ کے، کتنی سب پر پرابلمز آئیں، پر سب نے دعا سے اور عمل سے کام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر، ہر نبی کی دعا قبول کی اور اس کو کامیابی عطا فرمائی، بے شمار کامیابی اور اجر و ثواب سے نوازا بے تحاشا۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں بھی محروم نہیں کریں گے، اور ضرور ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے مستفید کریں گے ہم، اگر ہمارے اعمال، ہمارے آج کا دن، جمعے کا دن، عشرہ ذی الحجہ کا دن، ابھی دن باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی 8 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے۔ ابھی ہمارے پاس پاکستان میں آج فرائیڈے ہے، سیٹرڈے ہے 8 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ عرفے کا جو دن ہے وہ ہے اتوار۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے، تو ان آج کے دن کو، کل کے دن کو، پرسوں کے دن کو ہمیں بے تحاشا کثرت سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور تحلیل، تکبیر اور تمجید اور تلبیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے ساتھ چونکہ آج جمعے کا دن ہے، سورہ کہف، کیونکہ ہمیں جو اپنی معمول روٹین کی عبادات ہیں ان کو جاری رکھنا ہے، ان کا جو ہم کو اجر و ثواب ملے گا وہ بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے مقبول دن ہے، ان میں جو اعمال کیے جائیں گے ان کا صلہ بہت اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیں گے۔ تو پھر ہم بھی کیوں نہ بڑھا کے پڑھیں، ہم 2 نفل پڑھتے تھے تو ہم 4 پڑھیں، ہم 6 پڑھیں، ہم 1 سپارہ پڑھتے تھے روز یا آدھا تو ہم 1 پڑھیں، 1 پڑھتے تھے تو 2 پڑھیں، ہم 1 تسبیح درود پاک کی 100 بار پڑھتے تھے تو ہم 500 بار پڑھیں، ہم 1000 بار پڑھیں، ہم یا حیو یا قیوم اگر 1 بار پڑھتے تھے 100 بار تو ہم اس کو 500 بار پڑھیں۔ ہمیں گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ قرآن کریم میں کہہ دیا کہ سورہ حج میں کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ تو جو لوگ حاجی ماشاءاللہ حجاج اکرام حج میں مصروف و مشغول ہیں وہ الگ ہیں، لیکن سارے مسلمان تو حج پہ نہیں جا سکتے، تو اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ قربانی ہمیں دی ان سے مشابہت کے لیے، اور جو قربانی کرے وہ ناخن و بال نہ کاٹے ان سے مشابہت کے لیے، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تمہید یعنی الحمدللہ سبحان اللہ، اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک۔ یہ ہمیں بھی اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ہی سننا ہے، زیادہ سے زیادہ خاموشی سے گھروں میں آڈیوز پہ لگا دیں، جو سسٹم ہے آپ کے پاس اسپیکر کا اس پہ لگا دیں، درمیانی آواز میں لگا دیں، گھر کے فرض سن لیں، گاڑیوں میں لگا دیں، سیل فون پہ لگا دیں، آڈیوز ریپیٹ ہوتی رہیں گی تو یہ تکبیرات سے گھر گونج اٹھے گا، ہم جس جگہ ہوں گے وہ جگہ گونج اٹھے گی۔ بے شک کام ہیں اگر ضروری کرنے کے تو وہ بھی دنیا کے کام ساتھ چلیں گے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ تمہید، تلبیہ اور یہ تکبیر کو عام کرنا ہے، لوگوں کو سنوانا ہے، اتنا کہ لوگ سنیں، لوگ پڑھیں۔ یہ سنت ہے، فارگاٹن سننا ہے جو اب کم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور دعا تو ایک بہترین عبادت ہے، دل بھر کے دعائیں مانگیں۔ یہ صرف عبادت کے دن نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس سب میں دعا بھی ایک عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو۔ اللہ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے، جو لوگ دعا نہیں مانگتے اللہ کو وہ ناپسند ہے۔ اللہ کہتا ہے عبادت کا مغز ہے، دعا از اے ویپن آف دا مومن۔
تو اس ویپن کو استعمال کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، دل بھر کر اپنے لیے دنیا کی دعائیں بھی مانگیے۔ بے شک ہم زندہ ہیں، ہمیں سب چیزوں کی ضرورت ہے، تنگی ترشی ہے، کوئی رزق میں کمی ہے خدا نخواستہ کہیں، تو دعائیں مانگے، رزق برسے گا، بارش کی طرح رزق برسے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بیماری ہے اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگے، اولاد کے لیے فرما برداری کی دعائیں مانگے، اولاد کی کامیابی کی دعائیں مانگے، اولاد کے لیے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو فرما بردار بنائے، ان کو اچھا مسلمان بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو اچھا مسلمان بنائے۔ اور پھر عرفہ کا دن انشاءاللہ تعالی سنڈے، تو کوشش ہوگی کہ کل میں اس کی ویڈیو، اور سنڈے کو انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ قربانی کے احکام اور قربانی کے مسائل اور قربانی کے سے متعلق جو سوال اور جواب ہیں ان کی میں ویڈیو بشرط حیات اور باحکم ربی ضرور ان کو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو جن لوگوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ باتیں آسان لگتی ہیں سننا اور اوتھینٹک باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے مطابق ہیں، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ سیٹرڈے اور سنڈے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے اتنی اوقات دی، مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی، تو میرا پورا ارادہ ہے جو اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہوگا کہ میں عرفہ کے دن کے روزے کی تمام تر جو وضاحتیں ہیں اور سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو کلیئر کروں، اور قربانی کے جو احکام ہیں جو پورے کرنے وہ اور ان کے مسائل اور سوال جواب وہ ضرور انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے سنڈے ان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اور آج کے دن جو ہے وہ کچھ اور دعائیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے جو شیطان مردود کی پناہ مانگنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ہم سب آ گئے، انکلوڈنگ آل آف اس، انکلوڈنگ آل مسلم امہ، جو اللہ تعالیٰ یہ ہے اس کا مطلب کہ ہر ایک کی سننے والا ہے، یہ نہیں کہ اپنے کسی نیک بندوں کی یا خاص بندوں کی، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ پر مکمل توکل کریں، جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، کافی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک بہت خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور دین میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس سے بہتر کیا دعا ہو سکتی ہے کہ ہم دین کی بھی، دنیا کی بھی ساری نعمتیں مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں مانگ رہے ہیں، اور آخرت کے عذاب سے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہی ہوتی ہے، تو یہ ضرور اس کی بھی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش، بہت ضرورت ہے۔ آج ہم نے نماز پڑھی، آج ہم نے تسبیح پڑھی، ہم قائم رہیں، ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں استقامت و دین پر، ہماری زندگی دین کے ساتھ گزرے، اور ہماری جو خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے بہت نیکیاں کی ہوتی ہیں حقیقت میں، لیکن آخری لمحات میں یا آخری دنوں میں کچھ ایسی غلطیاں خدا نہ خواستہ سرزد ہو جاتی ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایک گناہ گار انسان جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، اس سے آخرت میں اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گڈ بکس میں شامل کر لیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو استقامت کی دعا مانگنا بہت ضروری ہے، تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے علاوہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا
اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ مطلب دعا تو ہر چیز کی کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا، ہم کمزور ہیں، ہم اتنی آزمائش نہیں برداشت کر سکتے، یہ دعا بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمائش میں ڈال تو ہم صبر کریں گے تو پھر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر آزمائش نہ ڈال، میں کمزور ہوں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس دعا میں یہ قرآنی دعا ہے، اس میں ہم استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ خطائیں تو سرزد ہوتی ہیں، ہم خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم پر رحم فرمائیے، ہم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت چاہ رہے ہیں۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اور ہمیں کافر لوگوں کے مقابلے میں نصرت عطا فرمائیے، فتح عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے۔ اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ 40 ربنا کی دعائیں ہیں، آپ کو جو دعاؤں کی بکس ہے اس میں یہ 40 ربنا مل جائیں گے۔ یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں، ساری کی ساری۔ اس میں بہت ہی بہترین دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، استغفار کی، خطاؤں کی، درگزر کی، نیکیوں کی، اور دنیا میں بہتری کی، دین میں بہتری کی دعائیں کی گئی ہیں۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، آمین۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ تو یہ 40 دعائیں ہیں جو کہ بہت ہی بہترین دعائیں ہیں، سب کی سب قرآنی دعائیں ہیں، اور یقیناً یہ مل جائیں گی ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب لوگوں کو، سب کے پاس یہ بکس ہوتی ہیں جس میں یہ 40 دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک مسنون دعا ہے، سب سے بہتر، سب سے اچھی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اردو کے اندر، جس کا ترجمہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام بھلائیاں اور تمام نیکیاں اور تمام اچھی باتیں مجھے وہ عطا فرمائیے جو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے بندے اور رسول محمد آپ سے مانگا کرتے تھے، اور مجھے ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے، اور ان تمام تکالیف سے اور شرور سے، شر کی جمع شرور، ان سے مجھے بچائیے جن سے بچنے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بس اب جمعے کا دن ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، خوب کیجیے گا۔ آج کے دن کو ضائع مت جانے دیجیے گا، کیونکہ ایک تو اقامت کے وقت اور ایک عصر سے مغرب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، میری پوری کوشش ہوگی، کیونکہ جمعے کے دن میں بھی اپنی بھی طرف سے دعاؤں میں کچھ ٹوٹی پھوٹی مصروف ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ جیسا کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو کچھ میں کروں گی اس میں آپ لوگوں کو ضرور شامل کروں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ کل اور پرسوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کے حکم سے میں اگر ویڈیوز ڈال سکی تو وہ عرفہ اور قربانی کے مسائل اور فضیلت پر ہوگی۔ ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک یہ چیزیں پہنچیں گی اس کے اجر میں آپ لوگوں کا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔